السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأنت بالله شهيد الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. محترم حاضرین کرام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ مہینہ ہے. ہم کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا اور سننا چاہیے. بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ وسلم کے تمام خوشوں میں، تمام زندگی میں، تمام حصوں میں نبی سبق ہے. ایک بار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پیش آئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آزمائشیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. آپ کی امی پر، آپ کے ابا پر، آپ کے دادا پر اور آپ پر حالات آئے. آپ کے دادا عبد المطلب پر آزمائشی گھڑی آئی، تو آپ عید عبداللہ پر آزمائشی گھڑی آئی. عید عبد المطلب پانی کی تلاش میں مکہ المکرمہ کے مختلف حصوں کو کھود رہے تھے. آپ کو معلوم تھا کہ یہاں زمزم بہت کھودا پانی نہیں ملا. انہوں نے نظر مار لی کہ اگر پانی نکل آیا تو وہاں مل گیا. تو پھر میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا. اللہ کی کرمی نکل آ گیا. منت مانگنے کے بعد پانی نکل آ گیا. وہ چٹان معلوم ہوئی جو چٹان کے زمزم کی کنویں پر رکھی گئی، آپ نے ہٹا دی، پانی آ گیا. سب خوش تھے لیکن زیادہ پریشان تھے. اس نے کیا مجھے اپنے بیٹوں سے بیٹے کو بات تو خوشی تھی کیا ہے، لیکن نظر پہ بات کے پکے تھے نا، اور نظر مانی کرنا تھا. تو پورا ڈاٹا گیا بیٹوں کے نام پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام نکل گیا عبداللہ. لوگ بہت اچھے حسین و جمیل تھے، انہوں نے آپ کے والد. لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بدلے میں 10 اونٹ کو رکھ دو. پھر پورا ڈالا تو پھر عبداللہ ہی نے مانگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ پر آزمائش شروع ہوئی، آپ کے والد پر، آپ کے دادا، حتیٰ کہ 100 تک چلا. 100 کے بعد پھر اللہ کا نام ہے 100 قربان کر دی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب نے کہا کہ ابن صدیق بھائی، 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے صدر فرمایا کہ سچ میرے آبا و اجداد میں میرے ابا بھی ذبیح اللہ تھے، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والوں، اور اسماعیل بھی ذبیح اللہ تھے. آپ کا نکاح ہوا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد کا آمینہ سے نکاح کو 5-6 مہینے گزرے تھے. حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر. امی جان پریشان ہو گئی. 5-6 مہینے گزرے تھے. دائی کا وقت آیا. کاروبار کے لیے جا رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے سبق ہے آپ کے ابا کے لیے مسلم کی زندگی کے اندر تو وہ اپنا بوجھ زندگی کا بوجھ خرچ کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالے. خود کا خود نبھائے. خود کمائے. جو شادی ہوتی تھی اپنا خرچہ تجارت کے نکل. واپسی کا ارادہ ہوا. واپس آ گئے. مدینہ منورہ سے آنا تھا. وہیں آپ کے والدین ننیال تھا مسلم کا. وہاں رک گئے. طبیعت خراب ہو گئی. حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی. قافلے نے کہا کہ بھائی آپ رک جاؤ. بیماری میں سفر کرنا مشکل. ہم چلتے ہیں. طبیعت وہ لوگ بھی تھے کہ وہ ذرا طبیعت سے شروع کر سمجھا دیں گے. عبداللہ کو روک لیا. قافلہ آیا. سب لوگ انتظار کر رہے تھے اپنے لوگوں کا. آمینہ بھی انتظار کر رہی تھی اپنے شوہر کا. سب آگے لیکن عبداللہ بھی آئے. پریشان ہو گیا. امی جان نہیں ہے. پھر مشورے کے بعد کچھ لوگوں کو یہاں سے بھیجایا گیا. جا کر لے کر آؤ. عبداللہ گئے. اللہ کی قدرت, اللہ کی وسعت, آزمائش کی گھڑی ہے. حضرت عبداللہ انتقال کر گئے. وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے آپ سے اس کے والد چلے گئے. واپس آئے. خلت دی گئی. پریشان ہو گیا. غمگین ہو گئی امی جان. ادھر سجن آگے دنیا میں آپ کو دودھ پلانے کے لیے خواتین آئے گاؤں سے. آپ کو معلوم ہے کوئی بھی ادھر توجہ نہیں کی وہ سنت کی طرف. یہ معلوم کرنے کے بعد کہ آپ کے والد نہیں غریب ہیں. محنتانہ کیا ملے گا نظر انداز کر دیے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. حلیمہ سعدیہ نے دے دیا. دے کے لیے وہاں کا ماحول کا رہا کہ گاؤں میں لے جا کر وہاں خدمت کرتی ہوتی تھی. وہاں پرورش ہوتی تھی. لیکن وہاں پرورش ہونے لگی. عجیب بات لکھی اللہ والوں نے. ناموں کا کتنا اثر ہے دیکھیے آپ. ایک تو آزمائشیں دیکھیے آپ. وسلم کے والد پر دادا پر آزمائش آئی. آپ کی امی جان پر آزمائش آئی کہ 6 مہینے ہی رہے. آپ اپنی امی کے پیٹ میں لے کے باقی چلے گئے. اور آپ کے ابا کا نام عبداللہ, اللہ کا بندہ. امی کا نام آمینہ. کیا مانے؟ امن. امن اور چین دے. امن اور چین کا مانا جزات اقدس سے پوری دنیا کو امن ملنے والا تھا. لڑائیاں ختم ہونے والی, چین و سکون کی نیند سونے والے تھے. ان کی امی کا نام آمینہ, امن والی. اور جنہوں نے دودھ پلایا ان کا نام حلیمہ سعدیہ. حلیمہ علم والی, جن کی گودوں میں پلتے ہیں, جن کے پیٹ سے نکلتے ہیں, جن کی پشت سے نکلتے ہیں. ماں اور باپ اور زیر تربیت, جن کی زیر تربیت رہتے ہیں, ایک اثرات بچوں میں آتے ہیں. اس لیے اچھے ناموں کا انتخاب کیجیے. نام اچھے, برے نام, نقصان دہ نام, ذرا رسا نام مت رکھیے. نام کا اثر ہوتا ہے.
اپنی بیٹی کے بارے میں نام کے بارے میں کیا نام، خود نام لکھ کر گئے تھے. تو میں بھی ساتھ تھا اس میں. تو اللہ والے نے ایک نام تو کہا کہ یہ نام رکھو، لیکن اس کے ساتھ جو سلطانہ لگا ہوا ہے نا وہ ہٹا دو. سلطانہ ہے نا یہ ہٹا دو. رضیہ یہ ٹھیک ہے لیکن سلطانہ ہٹا دو. ٹھیک ہے. مجھے معلوم ہوا کہ وجہ کیا ہے. سلطانہ کے معنی کیا؟ بادشاہ. اب اس کے نام ایک بادشاہ کرے گا تو بعد میں بادشاہ نہیں کرتی، بادشاہ کرتی جینا آرام کرے تھے شوہر. سلطان نام رکھ دیے، بیوی کو کوئی سلطان ہی کر سکتا کئی کو رکھتا سلطان. وہ رضا وہ ہٹا دو، سلطانہ ہٹا کے خالی رضیہ رکھو. تو نام کا اثر پڑتا. عبداللہ اللہ کا بندہ، آمینہ امن والے، حلیمہ حلم والی. یہ نام ہے. ان ناموں سے آپ آئے. حلیمہ دودھ پلا رہی تھی. ان کو ایک اور بچی بھی تھی، بچہ بھی تھا. شیما ایک بہن تھی، بیٹی تھی، دودھ پی رہی تھی. لکھا ہے شیما بھی دودھ پیتی تھی، آپ بھی دودھ پیتے تھے. جس حصے سے آپ نے ایک مرتبہ دودھ پیا پھر دوسرے حصے سے دودھ نہیں پیا نہیں. امت دنیا کو ایک مثال تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بچہ ہے جس سے دنیا کو عدل انصاف ملے. اپنی بہن کے حصے کو بھی ہاتھ کبھی بونے لگایا. میری بہن کا حصہ منہ لگائیں گے کئی مرتبہ ہوا لیکن ادھر منہ نہیں لگایا. انصاف عدل بچے عدل انصاف ہوتا. دنیا کو اس سے انصاف ملنا. انصاف کا سبب جو سکھانے کے لیے آئے تھے وہ دودھ پیتے ہوئے بھی انصاف کا درس دیتے گی. خدا کی طرف نظام بناتا ہے. 4 سال کے لگ بھگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ذریعے پرورش. اسی وقت میں شق صدر کا معاملہ میں پیش آ سینے کو چاہ کیا گیا. آپ سسل بکریوں کو چلانے کے لیے شیما جاتی تھی، بہن جاتی تھی. تو بہن کے ساتھ کبھی کبھی آپ بھی جاتے تھے. ایک مرتبہ شیما نے کہا امی میں بکریاں ہمیشہ نہیں بھجاتے تھے، کبھی کبھی بھجاتے. ایک مرتبہ بہن نے کہا کہ مجھے بھائی کو اگر بھیجا تو میں بکریاں چلانے جاؤں گی ورنہ نہیں جاؤں گی. امی نے کہا کہ مساجد بیٹی کیا کرو گے تم سمجھ میں نہیں آ رہا. تم بکریوں کو دیکھو گے یا بھائی کو دیکھو گے؟ بھائی کو مجھے دیکھنا پڑتا نا، دو طرف سے کہاں دیکھو گے تم؟ نہیں اگر امی اگر بھائی کو بھیجا رہے محمد کو بھیجا رہے صلی اللہ تو میں جاؤں گی ورنہ میں نہیں جاتی. کیوں بول رہے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ تو تکلیف وجود نہیں مجھے راحت اسی ہے. کیا بات یہ ہے میں جب بھائی کو لے کے جاتی ہوں نا مجھے ٹینشن نہیں رہتا، سکون رہتا. بکریاں جلدی جلدی چل کے میرے پاس آ جاتی. میں میرے بھائی کو دیکھتے رہتی ہوں، بکریاں بھی آتی ہیں میرے بھائی کو دیکھتے رہتے. ہم دونوں بھی بکریاں بھی اور ہم بھی ہمارے بھائی کا چہرہ دیکھتے رہتے. سکون ہے. اور ابھی اور ایک بات ہے، بات یہ ہے کہ دھوپ کا بالکل اثر نہیں ہوتا جب تک میرا بھائی ساتھ رہتا ہمارے ساتھ. تو بادل سایہ کیے رہتے ہیں، گرمی کا سنبھل نہیں پڑتا. اسی لیے کہہ رہا ہوں، کہہ رہی ہوں مجھے ٹینشن نہیں رہتا. مجھے بھائی کے ساتھ جاؤ میں چلتا ہوں. آپ صلی اللہ کے معجزات دنیا میں اور خود حلیمہ سعدیہ کا واقعہ معلوم ہے. آپ خود غریب تھی، غربت کے لیے گزار رہی تھی، کھیت خوب چکے تھے اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ سب کو معلوم ہے. لیکن آپ جب گئے کایا پلٹ گئی، کھیت کی کایا پلٹ گئی، بکریوں کی کایا پلٹ گئی، اونٹوں کی کایا پلٹ گئی. سب پلٹ گیا، سب پلٹ گیا. سچی بات یہی ہے کہ حلیمہ سعدیہ کو دودھ ملا، حلیمہ سعدیہ کے شوہر کو دودھ ملا.
حلیمہ سعدیہ کے خاندان کو دل ملا محمد رسول اللہ کے فعل۔ آج بھی اگر ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہ دین اور آپ کی سنت اور شریعت کو اختیار کرتے ہیں تو ان برکتوں کا ظہور ہوگا۔ جو برکتیں اور جو رحمتیں حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر میں، اپنے کھیت میں، اپنے جانوروں میں، اپنی زندگیوں میں پایا تھا، وہ چہر سکون ہم بھی پائیں گے اگر اللہ کے رسول کی سنتیں اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو لائیں گے۔ آج کی دنیا کی بے چینی کی وجوہات میں سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ آج امت کے پاس بہت کچھ اللہ نے دیا، بہت کچھ دیا۔ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک یہ ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤسوں کے مالک یہ ہیں، بڑے بڑے پیلسوں کے مالک ہیں، صاحب اولاد ہیں، صاحب جائیداد ہیں، جن کو جاتے ہیں، قابل رشک صحت ہے جی، بلکہ کہیں کہیں اقتدار بھی ملا ہے، لیکن اندر زندگی ٹوٹ ٹوٹ بچتا ہے۔ سب ہے، دین محمدی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت اس امت کے پاس نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس کچھ نہیں تھا صاحب، نہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ تھا، نہ اونٹیوں کو چارہ ملتا تھا، نہ ان کے کھیت میں ہریالی تھی، سب بنجر ہو چکی تھی، گھر میں ان کے پاپوں کے خاکے پڑ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کا خدر مبارک پہنچا تھا، زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ آج ہم باقیلا بتاتے ہیں ادھر سے یاد آپس میں لگے ٹینشن پریشانی سب ہے، دین محمدی نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، ذکر و اذکار نہیں ہے، دعائیں نہیں ہیں، اللہ کے رسول کی سنتیں نہیں ہے، تو زندگی میں سکون کیسے ملے گا؟ حلیمہ سعدیہ کی سیرت کو پڑھو، آپ کو پوچھو کیا ہوا، کیسے کایا پلٹے حلیمہ تمہاری؟ حلیمہ کی زبان ہے، تاریخیں لکھتی ہے، اللہ کے رسول آج تو کایا پلٹ رہی ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہماری شادیوں میں بھی سب کچھ ہے، نہیں ہے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہمارے پاس، سب ہے ہمارے شادیوں میں، مرفا بھی ہے، باجا بھی ہے، پٹاخے بھی ہیں، مرد بھی ہے، مندی بھی ہے، 2 قسم کے 4 قسم کے میٹھے بھی ہیں، شادی کے بعد میں لوازمات، چائے بھی ہے، پان بھی ہے، آئس کریم بھی، سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ اللہ کا رسول نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ 4-5 مہینے ہوئے تھا دراڑ پڑ گئی شادی میں، سب تھا گئی، سب تھا صاحب آپ کے پاس، سب تھا، دونوں طرف بھی تھا، سب تھا، کیا نہیں تھا؟ اللہ کا رسول نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کریں؟ ان سے پوچھتے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، بوریوں پہ نکاح کر لیا گیا، مسجدوں میں نکاح کر لیا گیا جی، اور ولیمے کے لیے جو تھا نہیں ان کے پاس، شادی کے لیے چند لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بالکل سادگی سے غربت کے عالم میں کر دیے، لیکن ان کے بچے بھی حافظ بن گئے، ان کے بچے بھی عالم بن گئے، چین سکون کی بانسری بجا رہے ہیں۔ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، اللہ کا رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا دین تھا، شریعت محمدی تھی، تو بس تھا۔ اللہ کہہ رہے کہ سمجھ ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب کرے۔ جب سب کے صدر کا معاملہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی کہ بھئی اس سے پہلے کچھ حادثہ ہو جائے، لالی واپس 4 سال کی عمر میں آمینہ کے حوالے کر دی۔ آمینہ اکیلی بچے کو لے 6 سال کی ہو گئے تو مدینہ منورہ آ گئے، اپنے ننیال سے میکہ گئی ملنے کے لیے۔ خیال آیا کہ شوہر کے خبر پر بھی چلے جائیں، یاد آئی، دل گھبرا گیا۔ رسول اللہ فرماتے کہ میری امی نے مجھے لے کر میرے والد کی خبر پر پہنچا، امی خبر پر پہنچی، ان کے ہونٹ جل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میری امی کو روتا تھا دیکھ کر میں میری بھی آنکھوں سے 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو روتا اپنی باپ کی خبر پر، دل گھبرا گیا۔ میں بتا رہا ہوں آزمائشیں میرے نبی پر آئی صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن سے ہمارے نبی پر آزمائش آئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امی پر آزمائشوں پر دور گزرا، ہم پر کوئی آزمائش آتے تو ہم یاد نہیں کرتے، ہم اپنے نبی کو یاد نہیں کرتے، خالی نعرے لگانے کے حد تک رہ گئے، ہم اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتے میرے دوست۔ وہ نبی پر آزمائش آئی 6 سال کی عمر میں، کیا کہا ہوگا اللہ کو معلوم ہے، کیا کہا ہوگا، شوہر کی مدد خبر بچائیں۔
اتفاق 6 سال کے تھے، باندی بھی ساتھ تھی وسلم کے اور امی کے ساتھ مدینے میں وہاں میں ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، امی کا بھی انتقال ہوا۔ جب واپس مکہ آئے تو دادا انتظار کر رہے ہیں کہ بہو آئے گی، دیکھا تو کوئی بھی نہیں، خالی بہو آ گئی اور بچہ پودرا ساتھ ہے۔ کیا ہوا؟ باندھی نے کہہ کر آپ والے کیا ہے، یہ یتیم بچہ، اس کا باپ بھی چلے گا، اس کی ماں بھی چلے گی، یہ لیجیے آپ کا پودرا۔ دادا کہتے تو گزرنا تھا، مجھے آزمائش کی بھٹیاں چل رہی اسے کے ساتھ، پریشان ہوئے کہ بچہ باپ بھی گیا، ماں بھی چلے گی، دادا سے پالا۔ کچھ ہی دن ہوئے تھے دادا بھی چلے گئے، ابو طالب لے لیے کفالت میں، وہ بھی نکل گئے۔ ایک عرصے کے بعد آپ کا ہاتھ بھی ہٹ گیا ہوگا، ایک سازش کے تحت۔ یہ سب کیوں ہوا؟ مولانا رسول اللہ نے کہا باپ کو ہٹا لیا گیا، ماں کو ہٹا لیا گیا، جی دادا کو بھی ہٹا لیا گیا، کیوں ہوا ایسا؟ یہ بتانے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی پرورش میں ماں کا رول ہے، بچے کی پرورش میں باپ ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ جس ذات گرامی کو توحید اور ایک اللہ سے ہونے کی تعلیم دینا تھا، اس کے پاس زندگی کی یہ ذرائع کو ہٹا لیا تھا۔ نہیں، باپ نہیں پالتا، ماں نہیں پالتی، پالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ باپ نہ ہو تب بھی پلے گا، ماں نہ ہو تب بھی پلے گا، دادا نہ ہو تب بھی پلے گا، پالنے والا ایک اللہ ہے، یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دنیا کو بتانا تھا ایک اللہ ہی۔ جس ذات گرامی نے توحید کی تعلیم دی، جس کی زندگی کے اندر یہ واقعات دہرائے گئے، اس امت کے لوگوں کا، اس کی امت کا یہ حال ہے کہ وہ اگر اس کے کاروبار نقصان آتا تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے، جب اس کا وظیفے کا وقت آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے نیند اوجل ہو جاتی ہے، اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے، جی جب اس کے گھر پر یا اس کی دکان پر بلڈوزر چلتا ہے ماسٹر نظام کے پر، اس پر ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی سکھایا تھا، آپ کی دکان اور آپ کا مکان یہی آپ کی زندگی کے اندر اہم عنصر ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے۔ سب چلے گئے تو خدا تو کھانا ہے، وہ ہاتھ کیوں آ جاتا ہے؟ اتنا پریشان کیوں ہو گیا؟ نیند کیوں اڑ گئی یار تمہاری؟ ارے اتنے ٹینشن میں کیوں آ گئے میرے بھائی؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو تم نہیں پڑھے، نہیں سنے؟ تو میرے نبی کا کچھ نہیں جانا سر، کچھ بھی نہیں جانا سر، نہ ماں تھی نہ باپ تھا نہ دادا تھا، سب چلے گئے، اکیلے تھے، 7-8 سال کے بڑے سب برخاست ہوا۔ تو کیوں توحید کی تعلیم نہیں لیتے صاحب؟ کیوں اتنے ٹینشن میں پھرا؟ اللہ کے رسول کی سیرت سامنے نہیں ہے کیا ہمارے؟ خیر آگے بات بڑھتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ بھی ہوا، غزوہ حنین بھی پیش آیا، غزوہ حنین کے پیش آنے کے بعد میں بڑا زبردست معرکہ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ زمین باوجود اپنے وسعت کے تنگ ہو گئی، بڑی معرکہ تھا، لیکن پھر اللہ نے فتح دے دی، بہت سی باندیاں، بہت سے جان سواریاں، بہت سا مال غنیمت میں آ گیا۔ اور قیدیوں میں عجیب بات ہوئی، ایک قیدی کو جب گرفتار کیا جا رہا تو اس قیدی نے کہا میں تمہارے بھائی محمد کی بہن ہوں۔ تعجب ہوا صحابہ کو، کہہ رہی اس نے بھی تو بہن نہیں، آگے اطلاع دی صلی اللہ کے بارے میں، خاتون نے کہہ رہی کہ بہن ہے۔ اچھا اللہ کے 65 سال کی عمر ہو، بہن آپ میری بہن ہے؟ ہاں۔ علامت کوئی نشانی کہ تم میری بہن ہو؟ کہ ہاں۔ تو تمہارے دانت بھی کب رہے تھے نا، اس وقت تم نے مجھے کترا تھا، نشان بتایا، وسلم کو یاد آ جائے
بدر کے واقعات بھول گئے. اور شیما نے کہا میں آپ کو گود میں اٹھا کر اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اللہ ابقی لنا محمد، اللہ محمد کو ہمارے لیے باقی رکھے. لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی بلندی پر آپ اللہ کو پہنچائیں گے. خوش ہوئے اپنی چادر بچھائی، چادر پر بٹھایا، دفن کے قصے سنے اور سنائے. جی دوریاں دیتی تھی شیما، سب باتیں یاد کی. وسلم نے بڑی عزت احترام کا اپنی چادر پر بٹھایا اور شیما اسی وقت اسلام گئے، کلمہ پڑھ لی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سواری بھی دی اور آپ کو آزاد کیا، اور آپ کے ساتھ جتنے آئے تھے سب کو آزاد کیا. بہت اگر آپ بہن کی مگر میرے پاس رہنا چاہتے، میرے پاس رہ جاؤ. اگر تم گھر جانا چاہتے تو گھر چلے جاؤ، اپنے پاس رہ جاؤ. میں جانا چاہتی تھی، جاؤ اسلام قبول کر کے ہی ہے. آپ نے امت کو بتایا بہن کے ساتھ کیسے احترام کرنا، بہن کی عزت کیسے کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھایا کیسی اشارہ قربانی کے معاملہ تھا. آج یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. بہن بھائی کے رشتے ٹوٹ گئے، بھائیوں اور بہنوں کا معاملہ ختم ہو گیا، خاندان ٹوٹ گئے، بکھر گئے. میں آپ کو کتا سنا غالباً پہلی بھی آپ نے سنا تھا. ایک صاحب کی تدفین ہو رہی تھی، قبرستان میں اطلاع آئی بہن کی طرف سے کہ روکو میں آ رہی ہوں. بہن معلوم تھا لوگوں کو، بہن روکو. بہن آئی اور آ کر تدفین ہونے والے بھائی کے بارے میں قبر کے پاس اللہ کے جناب میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہی اے اللہ میں اس کی بہن ہوں، وہ اپنی رحمت کا حصہ اسے مت دینا، اس لیے کہ مجھے اس نے وراثت کا حصہ نہیں دیا پوری زندگی. میں بولتے گئی، تڑپتے گئی، میری غربت تھی، سب کے تھا، لیکن وراثت کا حصہ مجھے نہیں دیا تو رحمت کا حصہ نہیں دینا. یہ امت کے شخص کا حال ہے جس نبی نے اپنی دوسری بہن کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ ہے. لوگوں وراثت میں بہنوں کا حصہ نہیں دیتے یار، بھائیوں کا حصہ نہیں دیتے یار. کیا دین کا کام کرتے ہوئے بھائی. ایک صاحب اس سے کہے، ایک بنگلے کی طرف اشارہ ہے، ایک بنگلہ دیکھے رکھا کیا لے گئے اور تو کوئی کچھ بھی نہیں لے جاتے. ہوا کیا؟ ارے میں نے یہ دینا تھا صاحب، چلے گئے، میں ہٹا کے چلے گئے. کیا جواب دیا خدا کو؟ بڑا بنگلہ ہے، بڑا عالیشان بنگلہ ہے، دیکھے وہ صاحب چلے گئے. کیا لے گئے؟ وہ صاحب میرے کو دبا کے گئے، جبکہ مجھے معلوم ہے وہ بنگلہ ہے کہ مسجدان بنایا، مسجد نہیں مسجدیں بنایا. مدنہ مسجدہ مسجدہ نکو بناؤ، مدرسے نکو بناؤ. ضروری جو فرائض ہے وہ فرائض ادا کرو. پہلے آپ وراثت دو، آپ زکات ادا کرو، واجبات ادا کرو، بعد میں یہ کام کرو. بہن کا حصہ غائب کر دیے، بھائی کا حصہ غائب کر دیے، اماں کی جائیداد سے اماں کی جائیداد ہڑپنے کے لیے ان کے فارم ہاؤس کو تالا لگا رہے ہیں. یہ مت کرو یار، یہ مت کرو. حقوق فرائض ہے، واجبات وہ ادا کرو، اس کے بعد وہ دوسرے کام. اللہ ہم سب کو علم سے اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی نبی کی سیرت سے سبق لینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.